ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام مل کے پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا الصلاة والسلام علیکہ یا رحمة للعالمین وعلا وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وَأَمَّ نَوَالُهُ وَآزَمَ شَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ کی حمد و ثنا عرض کر لینے کے بعد نبی پاک صاحب الاولاق فخر موجودات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات غم گسار زمان سید سروراں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد عزتوں اور شانوں کے لائق رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے انسان کو بڑی عزت اور عظمت سے نوازا بڑے عالی وقار اور بڑے
مرتبے سے اللہ نے انسان کو نوازا۔ تو اسی سلسلے میں آج لفظ عزت جب میرے سامنے آیا تو میں نے اپنے تئیں کوشش کی کہ عزت کا معنی پرکھا جائے کہ عزت ہے کیا شے، عزت کا معنی کیا ہے، عزت کی گہرائی میں جا کے دیکھا جائے کہ آخر عزت کہتے کس کو ہے، عزت ہے شے کیا ہے کہ جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں قرآن اور احادیث کی روشنی میں کہ اللہ نے آخر یہ جو عزت ہر کسی کو دی ہے اس کا معنی ہے کیا، مفہوم کیا ہے، اصطلاحاً اس کا معنی کیا ہے، لغوی اس کا معنی کیا ہے، عرفی اس کا کیا معنی ہے۔ انشاءاللہ آپ آج کے اس جمعۃ المبارک پہ لفظ عزت کا مفہوم سمجھیں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے کچھ عرض کرنے کی اور سمجھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہر شخص عزت کا متمنی ہے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، پہلی صف والے بھی چاہتے ہیں، باہر والے بھی چاہتے ہیں، ہر بندہ کیا چاہتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، مجھے کیا مل جائے، بولیے کیا مل جائے، عزت مل جائے۔ مگر اس طرف بندے کی توجہ کم ہوتی ہے کہ آخر عزت کس کو کہا جاتا ہے، اس کا معنی آج تک ہم سمجھ نہیں پائے، اور کون سی ایسی عزت ہے کہ جو بندہ مومن کے لیے حاصل کرنا اور اس کی تمنا کرنا جائز ہے، اور کون سی عزت ہے جو مومن کے لیے تمنا کرنا اس عزت کی جائز، یعنی کون سی عزت جائز ہے اور کون سی نہیں جائز، اس طرف ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ اور پھر یہ بھی ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ عزت ایک وقار کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، ایک وقار کو کہتے ہیں، اور یہ وقار میسر کہاں سے آتا ہے، کون سا دربار گوہربار ہے جس سے یہ عزت میسر ہوتی ہے، عزتوں کے تاج نصیب ہوتے ہیں، عزت ملتی ہے، عزت کی دولت انسان اپنے دامن میں لیتا ہے، آخر وہ دربار کون سا ہے۔ عمومی طور پر زمانے کے اندر جو زمانے کی ایک روش ہے اور خیالات کی جو تبدیلی ہے اور زمانے کا جو اتار چڑھاؤ ہے، اس کو سامنے اگر رکھا جائے، بہت سے لوگ ایسے ہیں قبلہ کہ جو عزت کو ذلت سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ذلت کو معاذ اللہ عزت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے زمانے میں، میں آسان کر کے عرض کر دوں، ہمارے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ جو ذلت والی چیزوں کو معاذ اللہ عزت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جو خدا نے عزت دی ہے اسے معاذ اللہ ذلت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آئیے تو ابتدائی طور پر بندے کو اپنا ذہن پختہ کر لینا چاہیے کہ آخر عزت شے کیا ہے، اور کون سی عزت بندے کے لیے جائز ہے اور کون سی عزت کی تمنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں تک اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو مزید انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے آگے میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تاکہ ہم اس بات کو سمجھ پائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد جو میں نے خطبے میں تلاوت کی آیت، اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ۔ قل محبوب آپ فرما دیجئے کیا، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی ملک کا مالک ہے، تو ہی کیا ہے، ملک کا، اچھا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے تو چاہتا ہے بادشاہی عطا فرما دیتا ہے، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جسے تو چاہتا ہے بادشاہی روک لیتا ہے، بادشاہی واپس لے لیتا ہے۔
اقتدار واپس لے لیتا ہے، ملک واپس لے لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہتا ہے عزتوں کی پگڑیاں عطا کر دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے ذلت کی پستیاں عطا فرما دیتا ہے۔ لگتا ہے آپ آج سننے کے موڈ میں ہیں، تھوڑے ہیں مگر آپ ہیں زبردست بولنے والے، ماشاءاللہ بولیے سبحان اللہ۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرِ، تیری قدرت میں ساری خیر ہی خیر ہے، تیری قدرت میں ساری خیر ہی خیر ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر، ہر چاہت پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اچھا، اس آیت کریمہ سے پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز معیار والی ہے نا، جس چیز کا دار و مدار ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی عطا پر ہے، نہ کہ بندے کی اپنی بناوٹ پر ہے۔ میں مشکل بات نہیں کر رہا، کوشش کر رہا ہوں آسان کر کے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے اسی کو ہی عزت کہا جائے گا، جو اس کی عطا نہیں ہوگی اسے عزت اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے، جو بندے اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ اور اس کے محبوب کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں اور پھر اس شریعت مطہرہ پر اتر کر پورے زندگی گزارتے ہیں، پھر مالک انہیں عزت بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر جو اللہ انہیں عزت اور وقار دیتا ہے اس وقار اور عزت کو میرا رب بچا بھی لیتا ہے، اس کی حفاظت بھی فرما لیتا ہے۔ اچھا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کی نظر بنیادی طور پہ 3 چیزیں عرض کرتا ہوں۔ بنیادی طور پہ عزت کس کو کہتے ہیں؟ بنیادی طور پہ قوت ہو، طاقت ہو، اس کو عزت کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جس بندے کے پاس شدت ہو، سختی ہو، پنجابی زبان آکھی جدہ ہاتھ پارا ہوئے، نیازی صاحب، خواجہ صاحب، جس نہ ہاتھ پارا ہوئے، سمجھے عزت فلانا جی کیوں اس نے عزت ہے جی، اس کے پاس شدت ہے، سختی ہے، مطلب ہاتھ اس کا بھارا ہے، سختی ہے جی، پھر عزت ہے۔ یعنی 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، پہلی طاقت، قوت، دوسرے نمبر پہ شدت، سختی، حرارت، پاور، اس بندے کو عزت کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جس بندے کے پاس غلبہ آ جائے اس بندے کو بھی، اس بندے کے لیے بھی عزت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، یہ تینوں معنی جو بنیادی طور پہ عرف میں استعمال ہوتے ہیں نا، جہاں بھی عزت کا لفظ پایا جائے گا یہ 3 چیزیں ضرور پائی جائیں گی۔ کون سی؟ طاقت، قوت، یعنی قوت اور طاقت ایک ہی ہے، دوسرے نمبر پہ شدت، تیسرے نمبر پہ غلبہ۔ جہاں بھی عزت پائی جائے گی یا اس کا پہلو پایا جائے گا یہ 3 چیزیں ضرور پائی جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اصطلاحاً علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عزت کا معنی کرتے ہوئے بات سمجھائی۔ وہ فرماتے ہیں العزت حالت مانعۃ للانسان من ان یغلبا، فرمایا عزت اس حالت کو کہا جاتا ہے کہ جو حالت کبھی انسان کو مغلوب نہیں کرتی بلکہ ہر موقع پہ انسان کو غالب رکھتی ہے۔ عزت کس کو کہتے ہیں؟ العزت حالت مانعۃ للانسان من ان یغلبا۔ اپنی اپنی جائی تھے بیٹھ کے جتنے بیٹھے ہو، میں نہیں آکھنا آگے آؤ، لیکن اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سبحان اللہ ضرور آپ نے کہنی ہے۔ عزت کا معنی علامہ راغب اصفہانی نے المفردات کے اندر کیا، فرماتے ہیں العزت مانعۃ للانسان من ان یغلبا، عزت اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس حالت میں کبھی انسان مغلوب نہ ہو بلکہ ہر وقت غلبے میں رہنے والا ہو۔ ہر وقت کس میں رہنے والا ہو؟
اچھا پھر 5 معنی ایسے ہیں کہ لفظ کوئی اور استعمال ہوا یا لفظ یہی عزت استعمال ہوا قرآن میں، لیکن وہاں سے معنی جو ہے وہ مختلف مراد لیا گیا۔ 5 معنی قرآن نے عزت کے بیان فرمائے ہیں۔ کتنے معنی بولیے؟ 5 معنوں میں لفظ عزت قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب 5 مقام میں تلاوت کروں گا، بحوالہ عرض کروں گا، سبحان اللہ کہنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی، کسی کے پلے بات پڑ گئی، کسی نے عمل کر لیا تو میری بخشش کا سامان بھی بن جائے گا۔ لہٰذا توجہ کے ساتھ، دل کی کھڑکیوں کے ساتھ ان کو کھول کر آپ نے قرآن بھی سننا ہے اور محبت سے سبحان اللہ بھی کہنی ہے، اور عزت کا معنی سمجھنا ہے کہ قرآن نے کن کن معنوں میں لفظ عزت کو بیان فرمایا ہے۔ پہلا معنی عظمت کا ہے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ عظمت کا ہے، بلندی کا۔ پہلا معنی کیا ہے؟ عظمت اور بلندی۔ اچھا قرآن کہتا ہے کہ جادوگروں نے نا جب اپنی اپنی رسیاں ڈالیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں اپنی عصا کو ڈالنا تھا اور وہ اژدہا بنا اور پھر سب کو کھا گیا۔ جادوگر سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اب ان جادوگروں نے جب اپنی رسیوں کو میدان میں ڈالا، ہزاروں لوگ دیکھنے والے ہیں، جب انہوں نے اپنی رسیوں کو ڈالا نا تو انہوں نے لفظ عزت کو اپنے ساتھ اور فرعون کے ساتھ منسوب کر کے بیان کیا۔ قرآن نے اس کا نقشہ بڑے احسن انداز میں کھینچا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا بعزت فرعون اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ رب کے قرآن نے بیان فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بڑے بڑے زمانے کے جادوگر جمع ہوئے، اپنا کرتب دکھانا شروع کرنے لگے۔ ان 70,000 کے قریب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتنی گزارش کی، آپ پہلے اپنی رسی کو ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ آپ اپنا کرتب پہلے دکھائیں گے یا ہم اپنا کرتب پہلے دکھائیں؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے ادب کیا، اللہ نے انہیں پھر مقام بھی عطا فرمایا ہے۔ لیکن آؤ توجہ فرماؤ، قرآن نے پہلے لفظ بیان فرمائے جب انہوں نے اپنی رسیوں کو میدان میں ڈالا، میدان میں ڈال کر قرآن کہتا ہے انہوں نے یوں بولا، قالوا بعزت فرعون اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ جادوگر بول کے کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم میں ہم ضرور غالب آ جائیں گے، ہم ضرور غالب آ جائیں گے۔ مگر قرآن نے بیان کو ان کا کوٹ کیا، مگر اللہ نے عزت ان کو فرعون کے صدقے میں نہیں عطا فرمائی، بلکہ اپنے نبی حضرت موسیٰ کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ اچھا میں یہاں رک کے ایک جملہ عرض کروں آپ کی محبت کے لیے، جہاں پر قرآن نے لفظ عزت کس معنی میں بیان کیا؟ عظمت کے معنی میں۔ جڑے مجبوری نال بیٹھے ہو بولو نہ بولو سبحان اللہ، باقی سارے بولو سبحان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے بولے سبحان اللہ۔ عزت بمانا عظمت، سبق بولنا نہیں ہے، عزت بمانا
کیونکہ یہ موضوع میں آج خود پہلی بیان کر رہا ہوں اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس پہ بولوں، اور چند چیزیں جو میں نے مطالعے میں لائی ہیں وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں، تاکہ ہمیں عزت کا مفہوم تو پتہ چلے نا، کہ آخر ہم دنیا دار ہیں، دنیا داری کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمیں عزت مل جائے۔ عزت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ قرآن نے بیان کیا عزت اسی کو ملے گی جو بارگاہ الوہیت سے عزت چاہے گا اور بارگاہ رسالت سے عزت چاہے گا۔ قالو بے عزت، وہ کہنے لگے بے عزت فرعون، ہمیں فرعون کی عزت یعنی فرعون کی عظمت کی قسم۔ کس کی قسم ہے؟ بولو، فرعون کی عظمت کی قسم، ہم ضرور غالب آئیں گے۔ مگر رب نے فرمایا نہ فرعون کو عزت ملے گی، نہ اس کے جادوگروں کو عزت ملے گی، بلکہ عزت تو اللہ اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنا معنی ہو گیا؟ پہلا معنی جو قرآن نے عزت کا بیان کیا، عظمت۔ پہلا معنی کیا ہے؟ یہ میں بعد میں پوچھوں گا بھی صحیح، جس کو یاد ہوا انشاءاللہ اس کو انعام بھی ضرور دوں گا، اسی لالچ سے ہی نوجوان یاد کر لیں۔ پہلا عزت کا معنی کیا ہے؟ عظمت۔ دوسرا معنی ہے سہارا۔ کیا معنی ہے؟ بولیے۔ اس کو بھی قرآن نے بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا۔ رب ذوالجلال نے منافقین کی مذمت کرتے ہوئے، اور جب منافقین نے اہل ایمان کو چھوڑا، بار بار کفار کے اندر چلے جاتے، بار بار کفار کے پاس چلے جاتے، رب ذوالجلال نے بیان فرمایا اے منافقو، تم نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے میرے نبی کا، پر بار بار تم کافروں میں چلے جاتے ہو، کافروں میں چلے جاتے ہو۔ سنو، اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 139 کے اندر بیان فرمایا اے کافروں کے درمیان جانے والوں منافقوں، سنو، ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ اے منافقو، تم کافروں کے پاس جا کر عزت یعنی سہارا تلاش کرتے ہو، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت ساری کی ساری یا اللہ کے پاس ہے، یا اللہ کے پیاروں کے پاس ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن نے منافقوں کو بیان فرمایا، اللہ نے بیان فرمایا اے منافقو، تم عتبہ شیبہ ابو جہل ابو لہب کے پاس سہارا یعنی عزت تلاش کرتے ہو۔ عزت نہ عتبہ کے پاس ہے، نہ شیبہ کے پاس ہے، نہ ابو لہب کے پاس ہے، نہ ہی جناب والا اس ابو جہل کے پاس ہے، بلکہ عزت تو آمینہ کے لال کے پاس ہے۔ دوسرا معنی کیا ہوا؟ عزت بمعنی سہارا، یعنی منافقو، تم ادھر کی باتیں اٹھا کے ادھر بتاتے ہو، ان کا سہارا چاہتے ہو نا، اللہ بیان فرما رہا ہے ان کا سہارا نہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ عزت کا تیسرا معنی حمیت، غیرت۔ کیا معنی ہے؟ بولیے۔ حمیت، حائن میم یا، ہا میم یا تا، حمیت، غیرت۔ قرآن نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 206 کے اندر اس کو بیان فرمایا، اور کیا بیان فرمایا؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب انہیں کہا جائے اللہ سے ڈرو تو ان کی عزت ان کو گناہ پر مجبور کرتی ہے، یعنی جب انہیں کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اوے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تو ان کی عزت، ان کی غیرت اخذتہ العزت بالاسم، یعنی ان کی غیرت، ان کی عزت اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ وہ گناہ کریں،
حالانکہ یاد کرو رب ذوالجلال ایک دن آنے والا ہے میدان محشر میں، عزت اسی کے مقدر میں آئے گی جو گناہوں سے پاک ہوگا، جس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا اور گناہوں سے پاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ کتنے معنی ہو گئے؟ 3۔ پہلا معنی عظمت، دوسرا معنی سہارا، تیسرا معنی حمیت۔ اب چوتھا معنی سنو، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا خوبصورت کر کے بیان فرمایا، اور کیا ہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کے واسطہ اور وسیلہ اور توسل سے بندہ مومن کو عزت کا معنی کیسے سمجھایا۔ اللہ اکبر۔ اگلا معنی سنیے، یاد رکھیے، قرآن مجید فرقان حمید سورہ حجرات آیت نمبر 13، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا فرمایا؟ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک عورت اور ایک مرد سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت سے پیدا کرنے کے بعد تمہارے شعبے بنائے، تمہارے قبیلے بنائے، خاندان بنائے، تاکہ کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارے درمیان تعارف باقی رہے، تاکہ تمہارے درمیان کیا رہے؟ باقی تعارف باقی رہے۔ پھر فرمایا بے شک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے جو عزت والا ہے وہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ عزت والا وہ ہے جو اللہ کے سامنے تقوی رکھنے والا ہو، پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہو۔ آج ہمارے ہاں برادریوں کو باعث عزت سمجھا جاتا ہے، خاندان کو باعث عزت سمجھا جاتا ہے، رنگ نسل کو عزت سمجھا جاتا ہے، مختلف شعبۂ زندگی کو عزت کا معنی سمجھا جاتا ہے۔ آؤ نام نہاد روشن خیالی کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو عزت جو ہے عزت دار کہلایا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت اسی کو ملے گی جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی دولت موجود ہوگی، جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی دولت، جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی دولت موجود ہوگی، جس نے اپنے نفس پہ قابو پایا ہوگا، جس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا ہوگا، زمانے کی آلائشوں سے اپنے آپ کو پاک رکھا ہوگا، دنیاوی غرض و غایت اور لالچ سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ بولیں نا۔ تقوی، پرہیزگاری، عزت کس کی ہے؟ جس کا تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جب حضور نے خطبہ حجۃ الوداع دیا نا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی وسط ایام التشریق، حضور نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد والا ان اباکم واحد، اے لوگو الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے۔ تمہارا رب کیا ہے؟ بولیے۔ وَأَلَا إِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا باپ حضرت آدم علیہ السلام بھی، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارے باپ حضرت آدم بھی ایک ہیں۔ پھر آگے سنیے، حضور نے فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل، ولا لعجمی علی ولا عربی، فرمایا کسی عجمی کو عربی پر بھی کوئی فضیلت نہیں، ولا لاسود علی احمر ولا لأحمر علی اسود، کسی سیاہ رنگ والے کو گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل، کسی کالے کو گورے پر کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل
آقا پھر فرمایا الا بالتقوی، جس کا تقوی اور پرہیزگاری خوبصورت ہوگا رب ذوالجلال کے ہاں وہی سب سے افضل بھی ہے، سب سے اعلیٰ بھی ہے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کی کوئی عزت نہیں جو بندہ کہے کہ میں دنیا کماؤں تو عزت کروں، عزت مل جائے، میں فلاں پہ قبیلے کے لحاظ سے خاندان کے لحاظ افضل ہوں، فرمایا کوئی عزت نہیں، عزت اسی کی ہے ان اکرمکم عند اللہ، جو اللہ کے ہاں تقوی میں سب سے اعلیٰ پایا جائے گا۔ ہر شخص عزت وہاں سے لینا چاہتا ہے جہاں سوائے ذلت کے کچھ نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں فلاں محکمے میں نوکری مل جائے، حاجی محمد عارف صاحب لوگ کہتے ہیں آج ہمیں فلاں محکمے میں نوکری مل جائے، دعا کیجئے۔ بابا کبھی یہ بھی غور کیا ہے کہ اس محکمے میں سود سے ہو کر کے تمہیں پے اور تنخواہ ملتی ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ فلاں مقام پہ جہاں تم متمنی ہو جانے کے وہاں سے رزق حلال ملتا ہے یا رزق حرام کی کمائی ہے جو تم تک پہنچتی ہے؟ یہ کبھی نہیں سوچا۔ بڑے بڑے ایکٹر علماء سے مل کے کہتے ہیں جی دعا کریں جی ہماری فلم کامیاب ہو جائے، ہماری فلم، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، بڑے بڑے ایکٹر ملتے ہیں، اداکار ملتے ہیں، کیوں حاجی صاحب دعا کریں جی مولانا آپ بڑے نیک ہیں، آپ دعا کریں ہمارے لیے تاکہ ہمیں فلم میں کامیابی مل جائے۔ میں جے کوڑے والے دو جے کھانے والے، ان کو بھی دعا والا بندہ وہی ملا تھا کہ جو ان کے نصیب میں تھا۔ میں نے کہا یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی یار دعا جو ہے وہ کروانے والا بھی بے وقوف آدمی ہے اور جو دعا کر رہا ہے وہ بھی بڑا عجیب آدمی ہے، اس کو جواب بھی بڑا ٹھوک کے نہیں دیتا۔ ٹھوک کے دے کس لیے کہ وہ خالص ہو تو ٹھوک کے جواب دے نا۔ خالص بندہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، جس کے اندر، جس عزت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے وہ نافرمانی پائے جائے وہ عزت نہیں ہوتی، وہ ذلت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ عزت لوگ دنیا سے تلاش کرتے ہیں، دنیا داروں سے عزت نہیں ملتی، دنیا داروں سے عزت کبھی توقع نہ رکھنا، بلکہ عزت جب بھی ملے گی تمہیں گنبد خضرا کی چھاؤں میں ملے گی، عزت جب بھی تمہیں ملے گی رب کے حبیب کے صدقے میں ملے گی، عزت جب بھی تمہیں ملے گی بارگاہ ربوبیت سے دعا کرنے میں ملے گی۔ اور جو میرا رب جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہر عزت والا مقام عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت کا منہ دکھا دیتا ہے۔ انکا علی کل شیء قدیر، میرا رب ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ زندہ آباد، زندہ آباد۔ اس بچے کے نعرے پہ نہ جائیں یا اس کی قد پہ نہ جائیں، یہ دیکھیں بچہ بات کون سی بڑی کر گیا۔ یہ بات اس کا مطلب ہے اس کو سمجھ آئی ہے تو اس نے بات کی ہے نا۔ تاجدار مدینہ کے دربار گوہربار کی بات آئی ہے تو بچے نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا نا۔ ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول، بولیے ہیں محمد اللہ کے رسول، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قادیانیوں کو اتنا جلائیں کہ وہ بالکل ہی خاموش ہو جائیں۔ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ جو جلتا ہے وہ جلے، اس لیے کہ ہمارا تو ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں۔ جو ختم نبوت پہ سودا بازی کرے گا ہمیں وہ بھی قبول نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آؤ مزے کی بات سنو، چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا،
بڑے بڑے عرب کے چودھری عزت اپنے مال کے صدقے میں کمانا چاہتے تھے، مگر میرے رب نے فرمایا نہ، اگر عزت دیکھنا چاہتے ہو تو رنگ کے کالے حضرت بلال حبشی جو آئے حبش سے رہنے والے تھے، مصطفیٰ کریم نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے، انہیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کر کعبے کی بلندیوں پہ جا کے کھڑا کر دیا۔ فرمایا بڑے بڑے چودھری آج نیچے ہوں گے، بلال کعبے کے چھت پہ چڑھ کے رب کی آذان دے گا۔ اللہ اکبر۔ چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں بیت اللہ شریف پہ چڑھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پسند کیا، اتنی عزتوں سے نوازا، اتنا رعب اور دبدبا دیا۔ حضور کے صحابہ کو اللہ نے اتنی عزتیں عطا فرمائیں، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں حیران رہ گئیں۔ ارے جس عمر کا نام شرق و غرب میں چمکتا ہوا نظر آتا ہے، جس کی شہرت کا ڈنکا کہاں ایران اور کہاں جناب دنیا کے کونے کونے میں، جس عمر کا نام بڑے پریشان ہو کر لیا جاتا ہے، کفار کے جو اپنا ایوان ہے ان میں زلزلے برپا ہو جاتے ہیں جب عمر کا نام آتا ہے۔ آخر طاقت کون سی ہے؟ فرمایا طاقت دنیا داروں کی دی ہوئی نہیں، بلکہ رب العالمین کے پیارے محبوب کے صدقے میں اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ 26 لاکھ مربع میل کے فاتح عمر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا البحر المحیط میں موجود ہے، من سرہا ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ۔ میرے حضور فرماتے ہیں، یہ حدیث توجہ سے سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں من سرہا ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ۔ بندے کو یہ اچھا لگتا ہے کہ مجھے میری عزت جو ہے وہ سب سے بڑھ جائے، حضور فرماتے ہیں ایک نسخہ لے لو، فلیتق اللہ، رب سے ڈرنا شروع کر دو، رب تمہیں بندوں میں عزتیں عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ عاجزی اور تکبر میں بڑا فرق ہے۔ جب عاجز ہوتا ہے بندہ تو پھر رب سے ڈرتا بھی ہے، جب تکبر میں آ جاتا ہے پھر غرور کرتا ہے، پھر اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ فرمایا عزت اسی کی ہے جو عاجزی بھی کرتا ہے اور رب سے ڈرتا ہوا نظر بھی آتا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میرے پاس اقتدار ہو، پیسہ ہو، میرے پاس کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، مکان ہو، تاکہ لوگوں کو میں بتا سکوں کہ مجھے رب نے عزت دی ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ نے اس چیز کو مسترد کر دیا۔ فرمایا شریعت کہتی ہے جس بندے نے تواضع اختیار کی، رب اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کو سامنے رکھیں، حدیث پیش کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ میرا رب تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ فرمایا جس کا دل اچھا ہو جائے گا، جس کے اعمال اچھے ہو جائیں گے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ بندہ اچھے عمل کی طرف لے جاؤ گے، اقبال کہتے ہیں اچھے عمل کی طرف چلا جائے گا، برے عمل کی طرف لے جاؤ گے برے کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بنیاد کیا چیز ٹھہری؟ دل کا تقوی، انسان کا ظاہر نہیں بلکہ انسان کے دل کا تقوی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید نے ایک مقام پہ بیان فرمایا، 4 چیزیں ہو چکی تھی نا، تقوی بھی ہو چکا تھا، 5ویں چیز سنیے،
قرآن نے بیان فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، فرمایا میرے نبی کافروں کی باتیں کہیں تمہیں پریشان نہ کر دیں، پریشان نہ کر ڈالیں، اس لیے کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، عزت دینے والا بھی خدا ہے، عزتوں کے تاج پہنانے والا بھی، عزتوں کے تاج پہنانے والا بھی اللہ ہے۔ اور پھر جو جسے عزت مل جاتی ہے وہ اپنی عزت اگر سنبھال کے رکھے نا، اللہ اور اس کے رسول سے وفائیں کرے، پھر میرا رب اسے پست نہیں کرتا، اسے ہمیشہ بلند رکھتا ہے، اسے بلندیاں عطا فرمائے رکھتا ہے۔ یہ اقتدار تو آنے جانے کی چیز ہے۔ اور میرے بھائی یہ کرسی 5 دن 5 سالوں کے لیے، 5 مہینوں کے لیے، 5 دنوں کے لیے، لیکن یاد رکھو جسے رب عزت کی پگڑی دے دیتا ہے، جسے رب یہ سیٹ دے دیتا ہے نا، یہ والی کرسی، جسے یہ عزت دے دیتا ہے، پھر چند مہینوں کے لیے نہیں ہوتی، چند سالوں کے لیے نہیں ہوتی، جب تک سانس نہیں نکلتا اللہ یہ کرسی اس بندے کو عطا فرمائے رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس سیٹ سے وفا کی جائے، اس سیٹ سے وفا کی جائے، اس کرسی سے وفا کی جائے۔ جو اس کرسی سے وفا کرتے ہوئے حق اور باطل میں فرق بیان کرتا ہے، حق کا علم بلند کیے رکھتا ہے، پھر میرا رب اسے اپنے محبوب کا غلامی بھی عطا فرما کے اس دنیا سے لے جاتا ہے، قبر بھی اچھی ہو جاتی ہے، حشر بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مشرکین کو، یہود و نصارہ کو جب اللہ نے یاد کیا نا تو پتہ ہے کس طرح؟ یا ایھا المساکین، اے مسکینوں، پر اے اہل ایمان تم اپنی مقدر پہ ناز کرو۔ رب نے پتہ ہے تمہیں کون سی عزت دی؟ جب بھی میرے رب نے بلایا نا تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا ہے، یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المساکین، یا ایھا المساکین نہیں کہا، بلکہ یہود و نصارہ کو یا ایھا المساکین سے پکارا، ہمیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بلایا۔ اللہ اکبر۔ میں بات جلدی جلدی اپنے اختتام تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جس کو عزت کہا وہ عزت یہ ہے، جب منافقین نے کہا نا کہ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب ہم مدینے میں جائیں گے نا تو ہم عزت والے ہیں اور ذلیلوں کو مدینہ شریف سے معاذ اللہ باہر نکالیں گے۔ یہ کس کے لیے؟ استغفر اللہ، صحابہ کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جا رہا ہے، قرآن نے نقل کیا، میں اپنی طرف تو نہیں، اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قرآن کہتا ہے منافقوں نے یہ پلان بنایا، لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، جب ہم مدینہ میں لوٹیں گے نا تو ہم عزت والے ہیں اور معاذ اللہ ذلت والوں کو باہر نکالیں گے۔ پھر میرے رب نے انہیں ٹکا کے جواب بھی ارشاد فرمایا، فرمایا منافقو تمہاری کیا اوقات ہے، تمہیں کیا پتا ہے کہ عزت اور ذلت کیا ہوتی ہے؟ آؤ رب کے ہاں معیار اور عزت کس چیز کا نام ہے؟ میرے رب نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت یا خدا کے لیے ہے یا مصطفیٰ کے لیے ہے یا مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے ہے۔ منیر نیاز صاحب آپ ابن کثیر پڑھتے رہتے ہیں، دیکھیے گا ابن کثیر میں حضور ممبر پہ تشریف فرمایا، ایک سوالی نے سوال کیا ای الناس خیر، لوگوں میں بہتر کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سنیے، خیر الناس اقرأہم واتقاہم للہ عز وجل، فرمایا تم میں سے بہتر بندہ وہ ہے جس کو قرآن آتا ہو، یعنی عزت والا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور پڑھاتا ہو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اتقاہم للہ عز وجل، جو بندہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو وہ بھی عزت والا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آمرہم بالمعروف ونہاہم عن المنکر، جو بندہ اچھے کام کی
طرف بلاتا ہو، برائی سے روکتا ہو، فرمایا عزت والا وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا انہاہم عن المنکر، پہلے نیکی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، عزت والا وہ ہے۔ پھر فرمایا وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحْمِ، فرمایا عزت والا وہ ہے جو صلہ رحمی کرتا ہوا نظر آتا ہو۔ اچھا، حضرت بلال حبشی کی بات درمیان میں رہ گئی، ایک بات وہ عرض کروں گا اور پھر ایک حضرت جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کروں گا کہ انہوں نے کیسے غیرت اور حمیت کا بیان کیا تھا کہ ہمیں عزت کا معنی پتہ چل جائے۔ اب حضرت بلال حبشی کو جب کعبے کے چھت پہ چڑھایا گیا نا، تو اب اسلام اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتا، حسب نسب نہیں دیکھتا، قرآن تو یہ دیکھتا ہے اس نے حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد رب سے ڈرا کتنا ہے اور حضور کی غلامی کے معیار پہ کتنا پورا اترا ہے۔ جو معیار پہ پورا اتر جاتا ہے وہ بلال بن جاتا ہے، جو معیار پہ پورا نہیں اترتا یا وہ ابو جہل بن جاتا ہے یا عتبہ بن جاتا ہے یا شیبہ بن جاتا ہے۔ معیار پہ پورا اترنا ضروری ہے۔ اچھا، در منصور کی یہ روایت آج میں نے پہلی دفعہ پڑھی، در منصور میں تفصیل سے موجود ہے کہ جب حضرت بلال حبشی کو کعبے کے چھت پہ چڑھایا گیا نا، تو لما کان یوم الفتح رقا بلال، آپ کعبے کے چھت پہ چڑھے اذان دینے لگے، فاذن علی الکعبۃ، آپ نے اذان دی کعبہ شریف پہ چڑھ کے، فقال بعض الناس ھذا العبد الاسود، لوگ کہنے لگے کہ یہ کالا غلام، کالے رنگ والا بلال یؤذن علی ظہر الکعبہ، کعبے کے چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں پھر رب ذوالجلال نے ان کے منہ بند کرنے کے لیے عرب کے چودھریوں کے اور ان منافقوں کے جنہوں نے باتیں کی تھی کالے رنگ کا بلال حبشی، بلال چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے، اقبال کہتا ہے نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی بلند آواز سے آنی چاہیے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ارے ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان دینا۔ اس کے اندر تقوی کی دولت تھی، تقوی کی طہارت اور پاکیزگی موجود تھی، زہد و تقوی، ورع اور ہر قسم کی پاکیزگی موجود تھی بلال حبشی کے دل میں۔ رب نے اٹھا کر کعبے کے چھت پہ بلندیوں پہ چڑھا کے آزان دینے کا موقع عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ آیت نازل کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک اللہ نے تمہیں ایک عورت اور مرد سے پیدا کیا، اور پھر فرمایا ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، تمہارے شعبے بنائے، تمہارے خاندان بنائے، تاکہ تم تعارف لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف باقی رہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس لیے کہ تقوی تو اللہ کی بارگاہ میں عزت کا نام ہے، جو تقوی کرے گا اسی کو عزت ملے گی۔ اچھا، بات جلدی جلدی سے سن لیں، وقت بہت قلیل ہے اور موضوع یقیناً کوئی بھی ہو، میں آپ کو بڑے وصول سے عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی موضوع ہو اگر بندہ محنت کرے نا اس پہ، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ محنت کرنے کی بات ہے، اور یہ موضوع بڑا طویل ہے، میں بس اختصار سے آخری دو روایتیں شارٹ سی عرض کر رہا ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے فرمایا جمعے پہ کیوں نہیں آئے؟ خدا کی قسم منگش کالونی والوں، اگر آج کے اس خطبے میں یہ وظیفہ آپ نے یاد کر لیا نا، دل میں محفوظ کر لیا، کبھی تمہارے سر پہ قرضہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ روایت میں نے پڑھی اور میرا دل خوش ہو گیا۔ حضرت معاذ ابن جبل کو حضور نے فرمایا جمعے پہ کیوں نہیں آئے؟ اگر ہم کسی سے پوچھ لے بھائی جمعے پہ کیوں نہیں آئے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور بھائی ہم محبت سے پوچھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آج اس حدیث سے پتہ چلا حضور بھی اپنے غلاموں پہ نظر رکھتے تھے، اپنے محبت کرنے والوں پہ نظر رکھتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا معاذ ابن جبل جمعہ پہ کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے آقا جمعہ پہ اس لیے نہیں آیا کہ راستے میں نے ایک یہودی کا قرضہ دینا تھا، وہ راستے میں اس نے مجھے پکڑ لیا تو اس نے مجھے روکے رکھا یہاں تک کہ جمعہ کی نماز چلی گئی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اے معاذ ابن جبل، میں تمہیں ایک وظیفہ نہ بتاؤں کہ تم وہ وظیفہ کرو تو اللہ تمہیں قرضے سے نجات عطا فرما دے۔ میرے آقا نے فرمایا الا اعلمک دعاء تدعو به
فلو کان علیک من الدین مثل السبیر عد اللہ عنک، فرمایا اے میرے معاذ میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، میں تمہیں ایک ایسی تعلیم نہ دوں، جب تم وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگو گے، اگر تمہارے اوپر پہاڑوں جتنا بھی قرضہ ہوا، میرا مالک تمہیں قرضے سے نجات عطا فرما دے گا۔ عرب میں ایک پہاڑ تھا سبیر، اسے سبیر بھی کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر اس پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوا، مثل السبیر، اگر پہاڑ جتنا، سبیر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوا نا، عد اللہ عنکا، میرا مالک تمہیں یہ دعا پڑھنے کی بدولت تمہارا قرضہ سارا دور کر دے گا، تمہیں نجات مل جائے گی۔ اچھا تیار ہیں وہ دعا یاد کرنے کے لیے؟ خوش ہو کے بولے نا سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اے معاذ بن جبل یہ آیت پڑھ لیا کرو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اگلے جملے بھی سن لو، فرمایا یہ آیت پڑھ کے یوں پڑھ لیا کرو، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہا تؤتی من تشاء منہما تمنع من تشاء منہما تمنع من تشاء منہم ارحمنی رحمتا تغننی بہا عن رحمت من سواک اللہم اغننی من الفقر وقد عنی الدین وتوفنی فی عبادتک وجہاد فی سبیلک وتوفنی فی عبادک وجہاد فی سبیلک۔ اچھا برکت کے لیے دعا میں نے پڑھ دی ہے، کسی بندے کو چاہیے ہو نا تو وہ دعا ضرور مجھ سے لکھوا لے، میں انشاءاللہ لکھ کے بھی دوں گا، کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کروں گا، لیکن آپ بھی کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں، سبحان اللہ تم کہنا بلند آواز سے۔ فرمایا کہ یہ دعا پوری حضرت معاذ بن جبل نے سیکھ لی، انہوں نے کلمے سیکھ لیے، اللہ نے انہیں قرضے سے نجات عطا فرما دی۔ حضرت جسامہ کی روایت سنیں اور پھر بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت جسامہ جس وقت ہرقل بادشاہ، لوگ ہرقل اسے پڑھتے ہیں، ہرقل لفظ نہیں ہے، ہرقل عربی زبان کا لفظ ہے، کنز العمال میں موجود ہے کہ جب ہرقل بادشاہ کے پاس حضرت جسامہ گئے نا حضور کا پیغام لے کر، تو فرماتے ہیں کہ جلستو ولم ادر ما تحتی، کہتے ہیں میں بیٹھ تو گیا بادشاہ کے سامنے کرسی پر، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کس کرسی پہ بیٹھا ہوں، فَإِذَا تَحْتِي کُرْسِيٌّ مِّن ذَهَبٍ، جب میں نے کرسی کو دیکھا نا ذرا غور سے، فَإِذَا تَحْتِي کُرْسِيٌّ مِّن ذَهَبٍ، جب میں نے کرسی کو دیکھا نا یہ سونے کی بنی ہوئی ہے، کہتے ہیں نزلت عنہ، میں فوراً کرسی سے نیچے آ گیا، کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ یار، پیار سے بولے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں کرسی سے نہ نیچے کھڑا ہو گیا۔ اچھا ہرقل نے مسکرا کے پوچھا لما نزلت عن ھذا الذی اکرمناک بہ، میں نے تو تمہیں عزت کی وجہ سے اس کرسی سونے والی پہ بٹھایا۔ اب حضرت جسامہ نے جو جواب دیا، خدا کی قسم میرے اور تیرے دل پہ، دل کی تختیوں پہ لکھنے والے یہ جملے ہیں۔ حضرت جسامہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اے ہرقل سن، سمعت رسول اللہ ینہا عن مثل ھذا، اے ہرقل بادشاہ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے جو سونے کی کرسی پہ بیٹھتا ہے یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں عزت دے رہا ہوں۔ حضرت جسامہ کہتے ہیں نا، سونے کی کرسیوں میں عزت نہیں پائی جاتی، محمد کریم کی غلامی میں عزت پائی جاتی ہے۔ اللہ
پتہ چلا عزت کا معنی مفہوم کیا ہے کہ جو بندہ حضور کی غلامی میں آ جاتا ہے سب سے بڑی عزت اللہ اسے. بس آخری جملے سنیے. میں اس تقوی کی بنیاد پہ شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. آج کے اس جمعۃ المبارک کے اجتماع میں شروع سے لے کے آخر تک اللہ اس ہستی کے صدقے ہماری جو ہے وہ دنیا بھی بہتر کر دے، قبر حشر بھی بہتر فرما دے. امام العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ الصالقین، سند الذاکرین، عمدۃ العارفین، برہان الصالقین، محبوب الذاکرین، سند الاتقیاء، زہد الاتقیاء و عمدۃ الاسقیاء و عمدۃ الاسقیاء، محبوب العلم والعلماء، گنجینہ علم و عرفان، مخزن اسرار حقانیہ، مطلع انوار ربانیہ، آفتاب طریقت، مہتاب شریعت، زینت بزم عاشقاں، عالمی مبلغ اسلام حضور خواجہ خواجگاں ابو الخیر حضور پیر محمد عبداللہ جان رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال 29 رمضان المبارک کو 1441 ہجری 23 مئی کو ہوا پشاور مرشد آباد شریف میں. آپ کے جنازے میں الحمدللہ و شکر للہ مجھے ان کے جنازے میں شرکت کا موقع ملا. اور یہ شخصیت وہ ہے جو فضل و کمال کا منبع اور علم و حکمت، زہد و تقوی، اخلاص اور خشیت الہی سے لبریز شخصیت تھی، جنہوں نے دنیا بھر میں علماء سے میں نے سنا کہ انہوں نے کینیڈا ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو اور بر اعظم ایشیا کا کوئی ملک ہو، پوری دنیا میں جنہوں نے لفظ اللہ ہو کو دل کی گہرائیوں میں اتارا، اس بندے اور اس شخصیت کا نام ہے ابو الخیر خواجہ پیر محمد عبداللہ جان رحمت اللہ تعالی علیہ. میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں. ان کی بلندی درجات کے لیے ہم دعا بھی کریں گے، اور ان کے صاحبزادہ والا شان حضور ابو الجمال بدر الملت والدین، حضور بدر عالم جان، حضور پیر محمد بدر عالم جان دامت برکاتہم العالیہ، اور پیر محمد فخر عالم جان، ان سے ہم اظہار تعزیت بھی کریں گے اور ان بزرگوں کے لیے ہم دعا بھی کریں گے، اس لیے کہ آج کا ہمارا جمعہ کا موضوع عزت بمعنی تقوی بھی تھا. تو اس تقوی کی بنیاد پہ اس شخصیت کو میں خراج تحسین پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اور میں جب پشاور ان کے جنازے میں شریک ہوا، خدا کی قسم جنازے میں شریک ہزاروں علماء، حفاظ، قراء اور عقیدت مندان موجود تھے. اس وقت مجھے امام احمد بن حنبل کا وہ جملہ یاد آیا اور وہ قول یاد آیا. آپ نے فرمایا تھا امام احمد بن حنبل نے کہ بیننا و بینکم یوم الجنائز، لوگو تمہارے اور ہمارے درمیان جنازے فیصلہ کریں گے کہ کس کے جنازے بڑے ہیں اور کس کے جنازے میں علماء صوفیاء، علماء قراء زیادہ ہیں. اور پھر زمانے نے دیکھا امام احمد بن حنبل کے جنازے میں 8 لاکھ لوگوں نے شرکت فرمائی، 70,000 عورتیں ان کے جنازے میں شریک ہوئیں. تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ امام احمد بن حنبل کا ہوا یا اس جھلک کو تاریخ نے دوبارہ دہرایا. اور ہماری اس پٹوار، خطہ پٹوار کی سرزمین میں حضور نصیر ملت خواجہ پیر محمد نصیر الدین علیہ رحمہ کے جنازے میں وہ جھلک نظر آئی. اتنے بڑے جنازے کسی کے نہیں ہو. وہ منظر مجھے یاد آ رہا تھا پیر محمد عبداللہ جان علیہ رحمہ کے جنازے میں. تو بس ہاتھ بلند کیجئے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیے، اور حضور خواجہ ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان علیہ رحمہ کے اصالہ ثواب کے لیے ہم دعا کریں گے. ان کی بلندی درجات کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جتنی کلام پاک پڑھی گئی ہے میرے مل کریں تاکہ ہم سب اہل ایمان کے لیے بھی ان کے ساتھ ساتھ دعا کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین. الحمدللہ رب العالمین،
والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین جتنی بھی کلام پاک پڑھی گئی ان کلمات خیر کو، ان صحیح کلام پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ ان کلمات طیبات کا صدقہ، کلمات خیر کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ اور وسیلہ جلیلہ سے آپ کے والدین کریمین، آپ کے ازواج مطہرات، جمیع اہل بیت اطہار، جمیع اصحاب، جمیع تابعین، تبع تابعین، علماء، صلحاء، شہداء، سب کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص حضور خواجہ خواجگاں، حضور خواجہ پیر محمد عبداللہ جان علیہ رحمہ کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما یا اللہ، ان کے مزار پر انوار پہ کروڑاں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما یا اللہ۔ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حضور خواجہ ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان علیہ رحمہ کے وسیلہ جلیلہ سے، ان کے وسیلہ جلیلہ سے، ان کی شخصیت کا صدقہ حاجی محمد عارف صاحب کے بہنوئی اس دنیا سے رخصت ہوئے یا اللہ، ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اپنے پیارے نبی کی رحمت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔